اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. اب تین بڑے بڑے گناہ جو ہیں مکی زندگی کے، ان کا ذکر ہو رہا ہے. مدنی زندگی کے آخر میں آ کر سود کی حرمت جو ہے وہ شاید سب سے آگے جو ہے وہ رکھی گئی ہے شرک کے بعد. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، سب سے بڑا جرم شرک. اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو، کسی شخص کو، کسی انڈیویجول کو جس کو اللہ نے قتل کرنا حرام کیا ہو قتل نہیں کرتے. الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. حق کیا ہے؟ قتل کے بدلے قتل کیا جا سکتا ہے. جنگ کے اندر کسی کافر کو، لڑتے ہوئے کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے. جو ہتھیار ڈال دے اس کو نہیں، جو کلمہ پڑھ لے اس کو نہیں، حربی کافر کو. اور مرتد کو قتل کیا جا سکتا ہے. اور شادی شدہ زانی مرد ہو یا عورت، اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے. ولا یزنون، اور وہ بدکاری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی بھی یہ حرکتیں کرے گا، یلقا اثاما، تو ضرور بدلہ پائے گا اپنے گناہوں کا. یضاف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کیا جائے گا، ملٹیپلائی کیا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ برزخ میں بھی عذاب ہے، اور میں تو کہتا ہوں اس سے پہلے دنیا میں بھی عذاب ہے. ان تینوں کاموں کا کرنے والا اس کو دنیا میں بھی کبھی سکون نصیب نہیں ہو سکتا. یعنی جو سکون، اطمینان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے میں ہے، وہ جب ہم سورہ نور میں پڑھ کے آیا نا کہ اللہ نور السماوات والارض، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کو مان لیا جائے تو آپ کو کوئی غم فکر ہے نہیں دنیا میں. جو اس دنیا کا چلانے والا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے. وائی شوڈ آئی وری؟ اور میں وری کر بھی کیا لوں گا؟ کرنا تو اسی نے ہے. تو انسان پاؤں پھیلا کر سو سکتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اس کو. اسی طرح کسی انسان کو ناحق قتل کر کے اس کا ضمیر جو اس کو بائٹ کرے گا، کبھی اس کو سکون نہیں ملے گا. اور بدکاری یہ ایک ایسی لعنت ہے کہ اس میں بھی انسان کو سکون نہیں ملتا. خاص طور پر جب کوئی شادی شدہ مرد بدکاری میں ملوث ہوتا ہے، اس کو جو کیش سزا ملتی ہے سب سے پہلی وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کے دل سے اس کا ادب و احترام جو ہے نکال لیتا ہے. اب وہ لڑے گی اس سے اس ایشو پر، اس ایشو پر، اس ایشو پر. الزام دوسرے لگائے کہ تم نے یہ کیا تھا فلاں کے ساتھ، تم ایسے، وہاں ہوگا نہیں، پھر لڑائی ہوگی کہ قسم کھائے گا کہ خدا کی قسم میں نے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا ہوا، لیکن کسی اور کے ساتھ تو رکھا ہوا ہے نا، وہ اس کو پتا ہے. تو کیش سزا جو ہے اس کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کے دل سے اس کا ادب و احترام جب نکال لیتا ہے. اب وہ اس کے ساتھ لڑتی ہے، اس کی بے عزتی کرتی ہے، اور گھر جو ہے میدان جنگ بنتا ہے. ٹینشن ہوتی ہے گھر کے اندر، بے سکونی ہوتی ہے. یضاف لہ العذاب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ دگنا کرے گا اس کا عذاب قیامت کے دن. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں وہ توہین کے ساتھ، ذلت کے ساتھ رہے گا. الا من تاب، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں. وہ آمنا، اور ایمان لے آئیں. اگر کافر ہیں تو ایمان لے آئیں، پہلے سے مومن ہیں، مسلمان ہیں تو اپنے ایمان کو تازہ کر لیں. وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کرتے ہیں، سوائے ان کے جو توبہ کریں. توبہ کیا ہے؟ لوٹنا. یعنی دل میں انسان کے ندامت، شرمندگی، ریموس کا ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ توبہ ہے. یعنی دل کا اللہ کی طرف واپس جانا.
جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے منہ موڑا ہے اس سے انسان واپس آ جائے. وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، عملی طور پر بالفعل نیکی کو اختیار کرنا، کم سے کم ایک قدم نیکی کی طرف اٹھانا، یہ شرط لازم ہے. اور اگر انسانوں کے حقوق کا معاملہ ہے اور کوئی وہ حق لوٹانا ممکن ہے تو وہ لوٹانا بھی ضروری ہے. آگے بڑھیے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جس کا انسان سے کوئی تصور نہیں ہو سکتا. یعنی ہم تو اگر کسی انسان کو معاف بھی کرتے ہیں نا، حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے، تو دل میں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے نال بھی کوئی اس طرح ہی کرے جس نے تو میں نہ کیتی ہے، تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ تو میں نہ کی تھی. یہ کیا معاف کرنا ہو؟ اللہ تعالیٰ جب معاف کرتا ہے تو واقعتاً معاف کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں آپ پر کوئی زیادتی کروں گا، آپ کو کوئی زخم لگاؤں گا، کوئی نقصان پہنچاؤں گا، اللہ تعالیٰ کی میں جتنی مرضی نافرمانی کر لوں، اس کا انکار ہی کر دوں، اس کے شریک بنا لوں، اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں بگاڑتا. اس کو کوئی زخم نہیں آتا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لہذا اللہ تعالیٰ جب معاف کرتا ہے تو واقعتاً معاف کر دیتا ہے. اس کا کوئی ریزیڈیول ایفیکٹ بھی باقی نہیں رہتا گناہ کا. اور پھر اس کی رحمت کی کیا کہنے، وہ برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اب کمپیوٹر کے دور میں اس کو ذرا ذہن میں کنسیو کرنا بڑا آسان ہے کہ وہ ڈیلیٹ کر کے نامہ اعمال میں سے اور وہاں پر جو ہے وہ نیکیاں لکھ دے گا. پہلے سمجھ نہیں آتا تھا کہ نامہ اعمال میں کیسے وہ کاٹا لگا کے تو پھر انک ریموور استعمال کرے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا، لیکن اب بڑا آسان ہے سمجھنا. اصل کا میں تو اس کا ہے آخرت کے ساتھ تعلق. اور اصل میں انعام کس بات کا ہے کہ انسان کا کسی گناہ میں ملوث نہ ہونا، یہ آسان ہے. لیکن گناہ میں ملوث ہو کر اس کو چھوڑنا یہ بہت مشکل کام. یہ جو برائیوں کا نیکیوں سے بدلتا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اسی چیز کا انعام ہے، واللہ عالم. تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں سے برائیاں ڈیلیٹ کر کے اس میں نیکیاں لکھ دے گا. آخرت میں جو ہوگا سو ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو اگر آپ سامنے رکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. مولانا شبلی نے کوئی 18 مقامات جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں کہ جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہلے سامنے آئی اور اللہ تعالیٰ کی تائید پھر آسمانوں سے آئی اس کے لیے. سب سے بڑا واقعہ بدر کے قیدیوں کا. پہلی جنگ تھی اور پہلی دفعہ قیدی ہاتھ آئے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا کہ آپ جیسے چاہیں ان کو ٹریٹ کر لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلیوٹ ہی پیش کیا جا سکتا ہے ان کو ہر بات پر. ہمارے پاس کوئی اختیار آ جائے، کوئی عزت اللہ تعالیٰ دے دے تو ہم اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ ہر اہم معاملے پر مشورہ ضرور کیا کرو، خواہ ایک مسلمان سے کرو. اور دیکھو میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں، خواہ صرف ابو بکر اور عمر سے کروں، اور اگر کسی معاملے میں یہ دونوں متفق ہوں تو پھر میں کسی تیسرے سے مشورہ نہیں بھی کرتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے رکھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ the way I want to treat them، مجھے اجازت ہے، تو بتاؤ کیا کیا جائے ان کے پاس. تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ آ کے کھڑے ہو گئے. حضرت ابوبکر نے عرض کی اللہ کے رسول یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، تو بس ان میں سے جو پڑھے لکھے ہیں ان سے بچے پڑھوا لیے جائیں، سروس لے لی جائے، اور باقیوں سے کچھ تاوان لے کر
چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بالکل اپوزٹ رائے دی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ ہمارے اپنے تھے لیکن اب یہ ہمارے نہیں ہیں، لہذا ہم میں سے ہر شخص اپنے قریب ترین عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے. اور نام لیا، آپ عباس کو قتل کرے اپنے چچا کو، ابو بکر اپنے فلانے کزن کو قتل کرے، میں اپنے فلانے کزن کو قتل کروں، فلاں فلاں کو قتل کرے، نام لے لے کر. ایک سوال آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوگا، یقیناً میرے ذہن میں تو پیدا ہوا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عزت حضرت ابو بکر کو دی ہے، جو مقام ان کو دیا ہے، تبوک کے موقع پر جب اپنا مال لے کر حاضر ہوئے تھے حضرت ابو بکر بھی حضرت عمر بھی، تو حضرت عمر نے اس دن کہہ دیا تھا کہ مجھے پتا چل گیا کہ میں ابو بکر کو نہیں ہرا سکتا. حضرت ابو بکر جو ہے ان کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے. لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید ملی حضرت عمر کی رائے کو. ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف آدمی، مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست ہیں، تو مزاج بھی ملتا ہے تبھی دوستی ہوتی ہے نا، نیکی، شرافت. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے سامنے میں نے دعوت رکھی ہو اور اس نے کچھ توقف نہ کیا ہو، ٹائم نہ لیا ہو سوچنے کے لیے، سوائے ابو بکر کے کہ ادھر میں نے اس کے سامنے دعوت رکھی، جھٹ اس نے قبول کر لی. تو ایک لمحے کا بھی کفر کا تجربہ حضرت ابو بکر کا نہیں ہے. بس ایمان کے اندر رہتے ہوئے اندازہ ہے کہ بس یہ غلط کام کر رہے ہیں، برے ہیں. لیکن کتنے برے ہیں؟ ابو بکر ہیز نو آئیڈیا. ان کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں 5-6 سال کفر کا تجربہ کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کس حد تک گئے ہیں. دا اونلی مین ان مکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ننگی تلوار لے کر گھر سے نکلا ہے، وہ حضرت عمر ہی ہیں. تو ان کا کفر کا 5-6 سال کا تجربہ بھی ہے اور اسلام کی مخالفت کا تجربہ بھی ہے. انہیں پتا ہے، جو حضرت ابو بکر کو پتا نہیں تھا، کہ کفر کتنا بڑا ہوتا ہے، اور کافر کے دل میں اسلام سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی نفرت اور عداوت ہے. اس کا بھی کوئی اندازہ حضرت ابو بکر کو نہیں تھا، حضرت عمر کو تھا. لہذا اس کی روشنی میں انہوں نے یہ ہدایت دی تھی. تو کیا ہوا کہ توبہ کی، ایمان لائے اور پھر دین کے راستے پر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ برائیاں جو تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت، اسلام دشمنی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نیکی سے بدل دیا. پھر آج ہم، وہ ہوتا تھا نا اسکول کے زمانے میں، حساب کا سوال اگر جواب پتہ چل جائے تو انسان وہ ادھر ادھر سے حل کر ہی لیتا تھا. اب چونکہ ہمیں پتا ہے کہ شراب قرآن مجید نے حرام کر دی ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہمارے دین میں ستر و حجاب کے احکام ہیں، سیگریگیشن کے احکام ہیں، تب ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب جو ہیں وہ گھنٹوں تقریر فرما سکتے ہیں. لیکن سلام اس شخص کو کہ جو ان احکام کے نازل ہونے سے پہلے آ کے پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ شراب اور جوا یہ اسلام کے ساتھ کمپیٹیبل معلوم نہیں ہوتے، کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ یسألونک عن الخمر والمیسر پڑھ کے ہے نا سورہ بقرہ میں ہم، کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. سلام اس شخص کو جو آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے کہ جی آپ کی گھر والوں کا باہر جانا جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں لگتا. تو 17 حجاب کے احکام آ گئے، ایسی بے شمار چیزیں. تو یہ کیا ہے؟ میں اس کا ایک ہی مطلب سمجھاؤں، واللہ عالم، کہ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ.
تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا, اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کو اختیار کرے, فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, تو یہی وہ شخص ہے جو واقعتاً اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہے. یعنی توبہ تسبیح کرنے کی شے نہیں ہے کہ میں 1000 دانوں والی تسبیح لے کے میری توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ کرتا رہوں. اٹس ناٹ توبہ. توبہ کی یہی 3 شرائط ہیں. میرے دل میں پہلے تو ندامت ہو اپنے طرز عمل پر, پھر میں اپنے اندر ایمان کو تازہ کروں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, ان کی ہدایت ہی آخری ہدایت ہے, اللہ کو مانوں, آخرت کو مانوں, اور پھر اس کے بعد میں بالفعل برائی کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر کم سے کم 1 قدم ضرور چلوں. ارادہ یہی ہو کہ بس راستے پر چلوں گا, پھر غلطی ہو جائے 100 بار بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. وہ جو فارسی کی مشہور ربائی ہے کہ باز آ ہر آنچے ہستی باز آ, آسان سے فارسی ہے کہ باز آ جا تو جو کچھ بھی ہے باز آ جا. گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ, تو تم نے کفر کیا ہے, بتوں کی پوجا کی ہے, یا جو کچھ بھی کیا ہے, باز آ. این درگاہ نومیدی نیست, یہ میری بارگاہ جو ہے, میری درگاہ یہ نا امید کرنے والی درگاہ نہیں ہے. 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ, 100 بار بھی تم سے توبہ ٹوٹ گئی ہے تو یہ نہ سمجھ کہ میں اب کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤں. یعنی میرے اور آپ کا معاملہ کیا ہے کہ ہمارا کوئی ملازم بار بار غلطی کرے تو ہمیں 30 بار غصہ آ جائے گا کہ مذاق بنایا تو. لیکن وہاں کیا ہے, 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ, 100 بار بھی تم سے توبہ ٹوٹ گئی ہے, پھر تم سے غلطی ہو گئی ہے, تو ڈونٹ تھنک اللہ تعالیٰ کہے گا کہ مذاق بنایا تو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان فرماتے ہیں پچھلی امت کا, کہ ایک شخص تھا, اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے. ایک دن اس کو خیال آیا کہ بس بہت ہو گئی, اب مجھے توبہ کر لینی چاہیے. تو وہ ایک مذہبی رہنما کے پاس گیا, یعنی صوفی تھا یا عالم تھا, اور اس نے جا کر اس سے کہا, غالباً وہ عالم ہی تھا, اس نے جا کر ذکر کیا کہ میں نے 99 گناہ کیے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اب توبہ کر لوں, تو ہے میرے لیے کوئی گنجائش؟ تو اس نے اس سے کہا لا حول ولا قوت, ایک انسان کا قتل بھی, تورات میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کا قتل بھی ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری 9 انسانیوں کو قتل کر دیا. تم نے تو 99 کیے ہوئے ہیں, تمہیں کیسے توبہ مل سکتی ہے, معافی مل سکتی ہے؟ اس نے کہا چلو بس سنچری پوری کر ہی لیتے ہیں. اس نے اس کو بھی مار دیا. کچھ عرصے کے بعد پھر اسے خیال آیا, اب وہ کسی صوفی کے پاس گیا, اللہ والے کے پاس گیا. یعنی یہ جو میں نے کہا کہ غالباً وہ عالم ہوگا, یہ میں نے کیوں کہا, سن 1984 میں پہلی دفعہ میرا امریکہ جانا ہوا, تو مسلم کمیونٹی سینٹر شکاگو میں تھا. تو اس کے بلڈنگ مینیجر جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ایک خاتون کا فون ابھی آپ کو آئے گا, تو آپ اس کو ٹائم دے دیں ملاقات کے لیے. میں نے واقعی فون آیا, میں نے اس کو ٹائم دے دیا, اور آدھے گھنٹے میں پہنچ گئی. تو اس نے آ کر کہا کہ جی میں کرسچن ہوں, اور میرا بوائے فرینڈ جو ہے وہ ایک فلسطینی ہے, اور ہم بدکاری کرتے رہے ہیں, لیکن اس نے مجھے اسلام کی دعوت بھی دی ہے, میں اسلام کو سمجھنا چاہتی ہوں. تو بہرحال اس نے کہا کہ جی میں پہلے ایک اور اسلامک سینٹر میں بھی گئی ہوں, وہاں جب میں گئی تو میں نے اس سے کہا, وہاں اس میں جو امام تھے تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہم تمہیں سنسار کریں گے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ غالباً وہ عالم ہوگا. اب کیا ہے, کوئی اللہ والا, کوئی صوفی جو ہے وہ ملا, تو جب اس کے سامنے اس نے کہا جی میں نے 100 قتل کیے ہوئے ہیں, کہ میری کوئی گنجائش ہے؟ تو اس نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشن آ رہا ہے, آجا آجا فٹافٹ توبہ کر لے. تو اس نے توبہ کر لی, اور اب وہ گھر کو جا رہا تھا تو راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, یہ میں رکھیے گا, من گھڑت کہانی نہیں ہے. تب دونوں طرح کے فرشتے جو ہے وہ حاضر ہو گئے اس کی جان نکالنے کے لیے.
کہ جو نیکوں کی روح قبض کرنے والے اور اسے اسفل سافلین میں لے کے جانے والے وہ بھی آ گئے، اور جو علیین والے فرشتے تھے وہ بھی آ گئے. ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا. وہ کہتے ہیں ہمارا بندہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا بندہ ہے. تو کیس جو ہے وہ پیش کیا اللہ کی عدالت میں فرشتوں نے کہ یا اللہ تو فیصلہ کر کہ کون اسے لے کر جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاصلہ ناپ لو، اگر تو اس نے فاصلہ آدھے سے زیادہ طے کر لیا ہوا ہے تو پھر تم اسے نیک سمجھو، اور اگر تھوڑا کیا ہے تو پھر اسے برا سمجھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاصلہ بھی اس نے کم طے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس سے تھوڑے فاصلے سے اسٹریچ کر دیا تاکہ میجرمنٹ میں وہ فاصلہ جو ہے وہ زیادہ شمار ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو نیکوں میں شامل کرنا چاہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نعمت جو ہے وہ توبہ ہے کہ نو میٹر وٹ یو ہیو ڈن، نو میٹر وٹ آئی ہیو ڈن، اللہ بڑا بخشنہار ہے. کفر کیا ہو، شرک کیا ہو، قتل ناحق کیا ہو، سود کھایا ہو، بدکاری کی ہو، آ جاؤ اللہ کے حضور توبہ کر لیں. ہم اللہ کے حضور توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دے گا. سورہ زمر میں جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ ٹوٹ جائے تو پھر بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، پھر توبہ کر لے انسان، پھر توبہ کر لے انسان، پھر توبہ کر لے انسان. ایک حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اگر تمام انسان نیک بن جائیں تو میں کچھ اور لوگ پیدا کروں گا کہ جو گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگیں گے تاکہ میں انہیں بخش دوں، تاکہ میرا غفار ہونا بھی ثابت ہو کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں. تو فمن تاب وعمل صالحا، جو کوئی توبہ کرے اور نیک عمل کرے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو واقعتاً اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں. والذین لا یشہدون الزور، وہ لوگ کہ جو جھوٹ پر اپنی موجودگی گوارا نہیں کرتے یا جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور جب بےہودہ کاموں سے، بےہودہ بات سے ان کا گزر ہوتا ہے تو مروا کراما، تو اس کے پاس سے بڑے وقار کے ساتھ گزر جاتے. فضول کوئی تماشا ہو رہا ہے، فضول گفتگو ہو رہی ہے تو اس کے پاس سے وقار سے گزر جانا، وہاں ٹھہرنا نہ. آج کے اس دور میں یعنی ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ کمپیوٹر کو استعمال کرتا ہے، اور اس کی براؤزنگ کے دوران یا موبائل میں ولگر چیزیں آتی ہیں ایوری ناؤ اینڈ دین سامنے. وہاں بھی انسان کو وقار کے ساتھ آگے گزر جانا چاہیے، ان میں کوئی دلچسپی نہیں لینی چاہیے. ورنہ جب انسان ان میں دلچسپی لیتا ہے تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اینڈ دیر از نو اینڈ. نہ صرف ولگر چیزیں بلکہ بیکار چیزیں، ان سے بھی انسان کو اوائڈ کرنا چاہیے. اگر ہم حساب لگائیں تو ہم آج کل روزانہ گھنٹوں جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں بیکار. یعنی کمیونیکیشن کے لیے پہلے وہ خط لکھے جاتے تھے، مہینے مہینے کے بعد خط ملتا تھا، پھر ٹیلی فون آ گیا، بات چیت شروع ہو گئی، موبائل آ گیا، چلیے ایک کوئک کمیونیکیشن ہو گئی. لیکن اب اس میں جو سوشل میڈیا جب بیچ میں آگے کود گیا ہے تو اس میں فیس بک پر آپ کے ہزاروں دوست ہیں، پھر آگے جتنے بھی ہر ایک کے ہزار دوست ہیں وہ سارے آپ کے سامنے کھلے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ اس کا کیا ہو گیا، اس کا کیا ہو گیا، وہ کہاں گیا، لاہور گیا کہ پشاور گیا کہ فلاں بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا، نو نیڈ. تو جب وہ بیکار چیزوں کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے مرو کراما، تو بڑے وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم،
اور وہ لوگ جنہیں جب نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ نہیں گرتے اس پر بہرے اور اندھے بن کر، بلکہ غور سے سنتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ دوسرا مفہوم کیا ہے کہ وہ اندھے بہرے ہو کر پل نہیں پڑتے ان پر ان کا نقش نکالنے کے لیے، ان پر غور و فکر کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں کی طرف سے اور اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے کہ جب ہم اپنے بیوی بچوں کو دیکھیں تو ہمیں سکون ملے۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو دیکھتے ہیں کسی کو، تو دیکھتے ہی آپ کا پارا اونچا ہو جاتا ہے، آپ کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، گرمی آتی ہے آپ کو۔ یہاں کیا اس کے الٹ کیا ہے؟ ٹھنڈک، سکون۔ یہی جو ہے ہمارے معاملے کلیجے ٹھنڈ پہ جانا۔ یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک عربی میں ہے، پنجابی میں اس کے لیے کیا ہے؟ کلیجے ٹھنڈ پہ جانا، محاورے کی بات ہے، مفہوم وہی ہے۔ زوج اصل میں کہتے ہیں اسپاؤس کو۔ وہ جو جیومیٹری میں ہم نے پڑھا تھا نا، کمپلیمنٹری زاویے اور سپلیمنٹری زاویے، کہ ایک 70 ڈگری کا آپ کے پاس زاویہ ہے تو اس کا کمپلیمنٹری کیا ہے؟ 20 ڈگری، اس سے وہ 90 ڈگری پورا ہو جائے گا۔ مرد اور عورت جو ہیں یہ دونوں انکمپلیٹ ہیں ریپروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے، باقی ہر طرح سے لیکن لیو انڈیپینڈنٹلی۔ سارے کام جو مرد کیا کرتے تھے اب عورتیں بھی کر لیتی ہیں، ہوائی جہاز تک تو چلا لیتی ہیں، اور جو کام عورتوں کے سمجھے جاتے ہیں، صفائی ہے، پکائی ہے، دھلائی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ مرد جو ہیں وہ ذرا زیادہ لارج اسکیل پر کرنے ہو تو مرد ہی کرتے ہیں، لیکن ریپروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے دونوں انکمپلیٹ ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے دونوں ایک دوسرے کا زوج ہیں۔ الہدا انٹرنیشنل نے دعاؤں کی کتاب چھاپی ایک، تو ملک احسان صاحب کی پریس میں چھپنے کے لیے آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی نظر ڈال دیں، تو میں بڑا محظوظ ہوا کہ وہاں اس دعا کا ترجمہ تھا کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کیا ہمارے رب ہمیں اپنے شوہروں اور اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ تو جب امام کی بات آ رہی ہے تو گھر کا، فیملی کا امام جو ہے وہ مرد ہے، یاد رکھیے گا، عورت امام نہیں ہے۔ باقی پہلا حصہ جو ہے ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی لاگو ہو جائے گا کہ ان کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ اولاد اور ان کے شوہر جو ہیں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے، اور شوہر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ، یا باپ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ گھر میں آئے تو سب لوگ جو ہے وہ جلدو جلالتو پڑھنا شروع کر دیں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک ہی ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقیوں کا امام بنا کہ ہمارے پیچھے چلنے والے، ہمارے بیوی بچے جو ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ بڑی بہترین دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے ہم سب کو۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو بالا خانے دیے جائیں گے، اونچے محل دیے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ اور زندگی اصل میں صبر ہی کا نام ہے۔ جس انسان میں برداشت نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے، جھیلنا برداشت کرنا اس میں نہیں ہے، وہ پریشان ہی رہے گا۔ اور دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کی لگژریز جو ہیں وہ آپ کے راستے میں پڑی ہیں، لیکن آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کو اوائڈ کرتے ہیں تو جھیلنا پڑے گا نا۔ آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ جو ہیں وہ مار بھی سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے ہاتھ کو روکتے ہیں۔ یہ سب صبر ہی کے مراحل ہیں۔ تو اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو بالا خانے ملیں گے اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اور وہاں پر ان کا استقبال کیا جائے گا آداب و تسلیمات کے ساتھ۔ تحیہ گریٹنگز، تو ہماری گریٹنگز کیا ہے؟ السلام علیکم۔ دوسروں کی گریٹنگ جو ہے وہ اور ہے، کوئی نمستے کرتا ہے، کوئی گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کہتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ سلام۔ خالدین فیہا، وہ اس کیفیت میں ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں۔ حسنت مستقرا و مقاما، اور وہ عمدہ جگہ ہے۔ کیا یہ اچھی جگہ ہے
تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور مستقل قیام کرنے کے لیے. بالکل جہنم کے الٹ. جہنم تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی بری اور ہمیشہ قیام کرنے کے لیے بھی بری. وہاں کیا ہے کہ کوئی شخص اگر مستقل وہاں پر اختیار کرے تو he will learn to live with it. جہنم کے ساتھ no one can learn to live with it. اسی طرح ہم اپنے ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں گرمیاں گزارنے کے لیے تو بڑا مزہ آتا ہے کچھ دیر کے لیے، لیکن جو وہاں لوگ مستقل رہتے ہیں انہیں اس کے مسائل کا پتہ ہے. تو جنت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بہت عمدہ اور تھوڑی دیر قیام کرنے کے لیے بھی بہت عمدہ. قل ما یعبؤ بکم ربی، اے نبی کہہ دو کہ اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہ پکارتے یا اسے تمہیں پکارنا نہ ہوتا. مکے میں کچھ لوگ تھے جیسے ورقہ بن نوفل، زید، سعید ابن زید کے والد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن کے سسر، یہ صدیقین میں سے تھے اور یہ کعبے کی دیواریں پکڑ پکڑ کر اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی عبادت کا طریقہ بتا. شرک سے بیدار تھے تو اللہ کو پکارنے والے بھی تھے، لہذا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ورقہ بن نوفل کو تو ایمان بھی نصیب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دوسرا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلاتا ہے اپنی جانب پہلے اور پھر نہ مانے تو انہیں سزا دیتا ہے. تو لولا دعاؤکم، اگر تمہیں پکارنا نہ ہوتا، فقد کذبتم، اب تم جھٹلا چکے ہو، فسوف یکون لزاما، لہذا تم عنقریب پاؤ گے ایسی سزا جس سے جان چھڑانی مشکل ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين